کرم وعلى آلہ والصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد مادری کرم وعلى آلہ وسلم صلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ نے اپنی آواز میں نعت وغیرہ سماعت فرمائی، اور جب دو تقریریں ہوتی ہیں تو بڑا سننا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی لگاتار نعت کے بعد اگر ایک تقریروں کو بھی 15-10 منٹ کی تو ذوق سماعت اتنا بوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تو برائے کرم تھوڑی سی کوشش کریں، میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، تصدی بات ہوگی، تصدی انداز میں آپ سننے کی کوشش کرنا، جیسے ماحول آپ پہلے بنائے بیٹھے تھے ویسے بنائے رکھنا۔ ہاں چائے وغیرہ یہ سب ضروری آپ پی سکتے ہیں۔ ایک ہماری جماعت کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ایک شہید بھی ہیں وطن کے تعلق سے بھی اور ویسی بھی۔ وہ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کمخاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کمخاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے خاکی پہ صرف خاکی کفن رہ جائے گا، تنے خاکی پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور زن محترم دیکھیں، بڑا آپ اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، نظام قدرت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمارے اور آپ کے پاس کر دی جس کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی۔ انسان کو کھڑے ہونے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھا دیا ہم اس پہ کھڑے ہو سکے۔ انسان کے لیے چھت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کا سامیانہ لگا دیا تاکہ ہماری چھت ہو جائے۔ اور انسان کے وجود کے لیے، اسے زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی۔ اس زمین کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے رزق بڑھ دیے تاکہ ہم اس کے پیٹ کو چیریں اور اپنے حصے کے رزق کو فراہم کر سکیں، اسے لے سکیں۔ میرے عزیز، اب اس رزق کے لیے بارش وغیرہ کی ضرورت تھی تو اسی آسمان سے اس بارش کا نزول کر دیا۔ اور آپ دیکھیں انسان کے وجود کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ قریب کر دیا۔ آپ بغیر کھائے کئی دن رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر پانی کے کئی دن نہیں رہ سکتے، کچھ ہی گھنٹے رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو آپ کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ یہ چائے پینا ہے تو آپ چائے پیئیں، چائے پینے کو منع نہیں ہے۔ شور وغیرہ ہونا تھوڑی دیر کی تقریر ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، باقی تھوڑی دیر سن لیں، بس تھوڑی دیر چائے میں نکال لیں گے تو بات بڑھیا نہیں ہے۔ جلدی جلدی دے دو، سن لیں، مطلب پی لیں، چائے میں کچھ پی لیں۔ پانی کو آپ کے ہونٹوں کے قریب کر دیا کیونکہ اس کی سبزی سے زیادہ آپ کے لیے ضرورت تھی۔ آپ چند لمحے یا چند گھنٹے ہی پانی سے دور رہیں گے تو آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اور بالکل آپ دیکھیں جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اس کو اور زیادہ قریب کر دیا۔ اور ایک چیز جو رزق سے اور جو پانی سے زیادہ قریب ہے وہ ہوتی ہے ہوا۔ یہ سانس ہم جو لیتے ہیں اور دیتے ہیں، آپ بغیر پانی کے تو چند گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک سانس کے بغیر صرف ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کے اس کو اتنا زیادہ قریب کر دیا کہ آپ کی ناک کے بالکل قریب لا کر کھڑا کر دیا کہ جب بھی آپ سانس اندر کو لیں، آپ کی دھڑکنیں چلیں، آپ کا خون چلے، آپ کا جسم حرکت کرے، سب کچھ کرے، تو پتہ چلا جو چیز جتنی زیادہ قریب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے وجود کے اور زیادہ قریب کر دیا۔ زمین کو بچھایا آپ کے لیے، لیکن اس سے زیادہ قریب پانی کو کرا، اور اس سے زیادہ قریب آپ کی سانسوں کو کرا۔ لیکن جس طرح جسم کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے قریب کر دیا، بالکل اسی طرح ایمان کے لیے اور آپ کے عمل کے لیے جب ایک نبی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ اور قرآن عظیم میں فرمایا کہ بے شک نبی مومنوں کی جان سے
ज्यादा करीब है। बेशक नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। और आप देखें कि जिस्म किस चीज का नाम होता है, यूं तो फलासफा वगैरह बहुत तहकीक के साथ अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं सिर्फ जिस्म जो मुरत्तब होता है, ये इंसानी वजूद जो खड़ा होता है, ये जो बोलता है, ये जो कलाम करता है, ये हंसता है, ये रफ्तार और गुफ्तार की बातें करता है, ये आसमान पे कमंडे डालता है, ये जमीन पे चलने की बातें करता है, ये बादशाहत के तराने गाता है, ये जो भी कुछ करता है ये किस चीज से बनता है? ये सिर्फ दो चीजों से बनता है। एक जिस इंसान के जिस्म में एक इंसान का जिस्म होता है और एक रूह होती है। जब ये दोनों का कनेक्शन रहता है तो एक इंसान चलता है, तो एक इंसान बोलता है, एक इंसान हंसता है, एक इंसान मुस्कुराता है, एक इंसान रफ्तार से चलता है, गुफ्तार पकड़ता है, अपने हर काम करता है। लेकिन इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट है, एक नॉर्मली है, एक जरूरी है, एक गैर जरूरी है, एक सबसे अहम है, एक उससे अलग है। वो क्या है कि देखिए एक जिस्म है, एक रूह है, एक नजर आती है, एक नजर नहीं आती। लेकिन जो नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो नजर आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं। देखें ये जिस्म एक मिट्टी का जिस्म है, ये जब तक चलेगा जब तक इसके अंदर रूह है। और जब रूह ने अपना रिश्ता तोड़ा और रूह ने अपनी चादर समेटी और रूह जब इससे अलग हो गई तो इंसान का वजूद मुर्दा बन जाता है, इंसान का वजूद मिट्टी बन जाता है। मेरे अजीज, ये इंसान जो अपने ऊपर फख्र करता था, ये इंसान जो अपने नस्ब पर फख्र करता था, जो अपने वतन पे फख्र करता था, जो अपनी मिल्कियत पे फख्र करता था, जो अपनी जमीन पर फख्र करता था, एक रूह ने इससे अपना कनेक्शन तोड़ा है। एक रूह से जब अलग हुई है ये मुर्दा बन गया। और देखें ये बिल्कुल एक मिट्टी बन गया। और देखें कि ये कोई कहता है कि मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरा बाप मेरा सर का ताज है, मेरी माँ मेरा फख्र है, मेरा फला मेरा ये है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर जीना नहीं चाहता, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आलम ये होता है जब उस शख्स के जिस्म से जान निकलती है, कितना भी अजीज बच्चा हो, कितना भी अजीज बाप हो, कितनी भी अजीज माँ हो, कोई भी कितना सगा रिश्तेदार हो, जिस वक्त ये रूह अपना कनेक्शन जिस्म से तोड़ती है उसके बाद वो चंद लम्हों के बाद उसे कहाँ ले जा दिया जाता है? कई मन मिट्टी के नीचे दबाने के लिए उस अजीज को ले जाया जाता है, कब्रिस्तान की राह दिखाई जाती है, शहरे खामोशा की तरफ भेजा जाता है। क्यों? अगर आप उसके जिस्म को रखेंगे, अगर आप उसको रोकेंगे, अगर आप उसके लिए अपने पास बिठा के रखेंगे तो जमाना आपको बुरा लगे या ना लगे, जमाना आपके लिए पागल कहेगा, जमाना आपके लिए मजनू कहेगा। क्योंकि ये निजाम कुदरत है कि जिस्म का वजूद रूह के बगैर कुछ है ही नहीं। और हमने क्या समझा, हमने क्या माना, हमने क्या जाना, हमने जिस्म को सब कुछ समझ लिया। एक वो चीज है जो नजर आती है, एक वो है जो नजर नहीं आती। जो नजर नहीं आती वही सब कुछ है और जो नजर आता है वो सिर्फ एक खाक है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये रूह क्या है? ये देखें कि रूह से जब कनेक्शन टूटता है तो बड़े से बड़ा मुल्क का बादशाह हो, कोई वजीर हो, कोई नेता हो, कोई शहंशाह हो, कोई भी हो, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर रह जाता है। लेकिन हमारा आलम क्या है? हम रूह के बारे में नहीं सोचते, हम रूह के बारे में नहीं जानते, हम रूह के बारे में फिक्र नहीं करते। जिसके ताल्लुक से हमारा आलम ये है, ये उंगली दुखे पूरा जिस्म दर्द करता है, जहन आराम नहीं पाता, जहन को सुकून नहीं आता, दिल को आराम नहीं आता कि जिस्म में दर्द हो रहा है, एक उंगली में दर्द हो रहा है। आलम यह है कि जिस्म में एक तकलीफ हो तो आप मुकम्मल परेशान हो जाएं, लेकिन जिसकी रूह परेशान हो, जिसकी रूह उसके बदन में परेशान हो, वो कैसे खामोश बैठ सकता है, वो कैसे सुकून पा सकता है। लेकिन आज हमारी हर एक की रूह बीमार है, लेकिन हमारा आलम यह है हम मुस्कुरा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमारी रूहें हमारे जिस्मों में परेशान है। वो कैसे? देखें, जब एक बंदे के रूह जिस्म परेशान होता है उसे बोलना अच्छा नहीं लगता, उसे कलाम करना अच्छा नहीं लगता, उसे खाना अच्छा नहीं लगता, उसे चलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इन साहब को बुखार आ रहा है, इन्हें नज़ला हो रहा है, इन्हें दूसरी बीमारियां हो रही हैं, इनके पेट में दर्द है, इनके सर में दर्द है, हजारों बीमारियां हैं जिसकी वजह से अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल इसी तरीके से जब रूह बीमार होती है तो नमाजें अच्छी नहीं लगती, रोजे अच्छे नहीं लगते, ये महफिलें अच्छी नहीं लगती, इश्क़ मुस्तफ़ा की चाशनी नहीं मिलती,
اطاعت خداوندی کا مزہ نہیں ملتا، قرآن عظیم کی تلاوت کی برکتیں نہیں ملتی، قرآن عظیم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، روح بیمار ہو تو مسجد میں جانا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو بولنا اچھا نہیں لگتا، روح بیمار ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو کسی سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، روح بیمار ہو تو محفلوں میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں جب جسم بیمار ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کئی لمبی لائن لگاتے ہیں، جب جا کر نمبر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر آپ کے دل کو نہیں دیکھتا، آپ کے بدن کو نہیں دیکھتا، آپ کے انداز کو نہیں دیکھتا، آپ کی غربت کو نہیں دیکھتا۔ آج تو علاج بھی آپ کی جیب کے بل پہ ہوتا ہے، جتنی زیادہ جیب گرم ہے اتنا اچھا علاج ہوگا۔ اور جب آپ کی جیب ایسی ہے کہ آپ ایک نارمل کنڈیشن سے ہیں، آپ ایک 3rd ڈگری کے انسان ہیں، تو آپ کے لیے پھر اور چکر لگوائے جائیں گے۔ لیکن آپ کوئی بڑے نیتا ہیں، کوئی بڑے کروڑپتی ہیں، کوئی بڑے مالدار ہیں، تو آپ کا علاج چند دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں آپ کیوں جا رہے ہیں کہ آپ کا جسم بیمار ہے، لیکن آپ کا جسم بیمار ہے تو آپ کو کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا۔ علاج کے لیے کبھی دلی کا رخ کرتے ہیں، کبھی علی گڑھ کا رخ کرتے ہیں، کبھی بریلی کا رخ کرتے ہیں۔ میرے عزیز یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس جسم کے لیے کر رہے ہیں کہ جب روح نے اس سے کنیکشن توڑا ہے تو صرف قبرستان جا کر رکے ہیں، جب روح نے اس سے اپنا ناکہ توڑا ہے، جب روح نے اپنی چادر سمیٹی ہے، تو آپ کا عزیز، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا والد، کوئی بھی کتنا سگا صحیح آپ کو 10 من مٹی کے اندر ڈال کے آیا ہے، اس جسم کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ روح یہ کئی سالوں سے بیمار ہے، میری روح بیمار ہے، آپ کی روح بیمار ہے، ہر ایک شخص کی روح بیمار ہے، لیکن ہم کیا فکر کر رہے ہیں کہ ہم کس طبیب کے پاس جا رہے ہیں، ہم کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ سنو، جب جسم بیمار ہو تو ان ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا ہے، اور جب روح بیمار ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ مدینے والے آقا کے پاس جایا جاتا ہے۔ اور سنو، لیکن زمانہ کئی صدیوں سے جسموں کا علاج کر رہا تھا۔ محمد عربی روح کا انقلاب لے کر آئے تھے، محمد عربی روح کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آئے تھے، جسم تو کئی سالوں سے علاج کرے جا رہے تھے۔ یونان یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ سوائے ایک موت کے ہم نے ہر ایک چیز کا علاج بنا لیا، لیکن ایک محمد عربی کا آنا ہوا ہے کہ ہر ایک روح زندہ ہو گئی، جو ان سے ملتا گیا وہ زندہ ہوتا گیا۔ اور سنیں، اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہمیں مدینہ جانا پڑے گا کہ ہم مدینہ جا کر اپنی روح کا علاج کرائیں گے؟ تو قرآن عظیم کہتا ہے کہ نہیں، بے شک نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، بے شک نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، کہ جس وقت پکارو گے، جس سیکنڈ پکارو گے، تمہیں تمہاری جان سے زیادہ قریب نظر آئیں گے۔ جس وقت ان کے لیے مدد کے لیے پکارو گے، وہ دل کے اندر وہ دھڑکن ہو، وہ سوز ہو، وہ آواز ہو، وہ انداز ہو کہ آپ انہیں پکارے تو وہ آپ کا علاج کرنے آ جائیں، وہ آپ انہیں پکاریں تو وہ آپ کا علاج کرنے آ جائیں۔ میرے عزیز، اور یہ دیکھیں کہ یہ روح بھی 2 چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک کا نام عمل ہے، اگر عمل چھوٹتے ہیں تو روح بیمار ہوتی ہے، دوسرے کا نام عقیدہ ہے، ایک کا نام عمل ہے، ایک کا نام عقیدہ ہے۔ عمل جب بیکار ہونے لگے، عمل جب برباد ہونے لگے، عمل جب غلط ہونے لگے، جب نمازوں کو چھوڑا جانے لگے، جب روزوں کو چھوڑا جانے لگے، جب اس کے رسالت کو چھوڑا جانے لگے تو روح بیمار ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ ان میں بھی عمل جو ہے عمل ایک الگ چیز ہے، عقیدہ اس کی بنیاد ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عمل کے لیے سب کچھ مان لیا ہے۔ یاد رکھیں، عمل اس وقت مقبول ہوتے ہیں جب عقیدہ درست ہو، اور عقیدہ خراب ہو اور عمل پہ عمل کرا جا رہا ہو تو بارگاہ خدا بندی میں وہ عمل منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ اور سنیں کہ ایک شخص حج کرتا ہے، آپ کی نظر میں اچھا ہے، ایک شخص روزہ رکھتا ہے، آپ کی نظر میں اچھا ہے، ایک شخص تلاوت کرتا ہے، آپ کی نظر میں اچھا ہے، لیکن یہ عمل ہوا۔ اور کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں وہ حج کرنے والا کیا عقیدہ رکھتا ہے، حضور کو زندہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ اس کا عقیدہ ہوا۔ اور جب عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، تب جا کر عمل قبول ہوتے ہیں۔ اور جب عقیدہ یہ بن جائے کہ معاذ اللہ وہ مکے مٹی میں مل گئے، اس وقت عمل منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز،
روح کا کنیکشن اور روح کی مضبوطی دو چیزوں پر ہے، ایک کا نام عمل ہے، ایک کا نام عقیدہ ہے۔ ہمارا عالم کیا ہے کہ وہ فلاں دیوبندی ہے، فلاں وہابی ہے، ہمیں کیا مطلب، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ صلح کلیت کی بیماری ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیشہ اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ عقیدے کی مضبوطی اس بات میں ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھے گا ہم اس سے محبت رکھیں گے، اور جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے گا ہم اس سے بغض رکھیں گے۔ میرے عزیز، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح امپورٹنٹ ہے، جسم اس کا عادی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی دنیا میں، ہمارے اسلامی تعلیمات میں ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس پہ عمارت ہے۔ بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارتیں ہل جاتی ہیں، بنیاد کمزور ہو جائے ہزاروں سال کھڑی ہوئی عمارتیں گر جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک عقیدہ مضبوط ہے آپ کا عمل قبول ہوگا، اور جب عقیدہ کمزور ہو گیا تو عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کہنے میں جان انجانے کسلن مدن وقتاً غلطی استاقی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علمنا الا باللہ۔